اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودة قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ وقالوا اور بولے لن تمسنا النار ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی الا مگر ایاما معدودہ گنتی کے کچھ دن۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا تم فرما دو کیا خدا سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدا جب تو اللہ ہرگز اپنا جو عہد ہے اس کے خلاف نہ کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون یا خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ وہ دوزخ میں ہرگز داخل نہ ہوں گے مگر صرف اتنی مدت کے لیے جتنے عرصے ان کے آباء و اجداد نے بچھڑے کو پوجا تھا، یعنی کہ اس کے بعد وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، اور وہ مدت 40 دن ہے، بعض یہودیوں کے نزدیک 7 دن۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت میں اس کے بعد والی آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان سے فرما دو کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں چند دن کے لیے ہی جہنم میں ڈالے گا؟ اگر ایسا کوئی عہد ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا، لیکن ایسا کچھ ہے نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ تم سے ایسا وعدہ کیوں کرے گا کہ تم جہنم میں زیادہ عرصہ کے لیے نہیں رہو گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جس نے گناہ کا ارتکاب کیا اور اس کے گناہ نے اسے ہر طرح سے گھیر لیا، یعنی کہ کفر میں جا پڑا، تو وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہے گا۔ اس سے ہم سب کو جو فائدہ اس آیت مبارکہ سے حاصل ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آج ہماری سوچ ہے اللہ تعالیٰ کے فرائض، واجبات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تہذیب اسلام، ان چیزوں کو سارے نہیں لیکن اکثریت اس سے غفلت میں ہے، اور غفلت کر کے نادم اور شرمندہ ہونے کی بجائے ہر ایک اسی سوچ میں پڑا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ویسے ہی بخش دینا ہے، یعنی کہ اپنی اپنی سوچ لگائے بیٹھے ہیں۔ اس کی بخشش بہت بڑی ہے، لیکن گناہوں پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اور گناہوں کے کرتے رہنے پر دلیل قائم کرنے کے لیے یہ سوچ اچھی نہیں ہے۔ ویسے اس کی رحمت حقیقتاً بہت بڑی ہے، لیکن اس کی رحمت کو اس پیمانے سے دیکھنا، اس نظریے سے دیکھنا یہ قطعاً غلط ہے کہ انسان گناہوں پر دلیر ہوتا جائے، دلیری سے دلیری پکڑتا جائے، اور گناہ جب ویسے لگا رہے کہ ہاں یہ گناہ ہے، لیکن جب وہ خود اس کی لذت اس کو ملنے لگے گناہ کی تو وہ اس گناہ میں پڑ جائے اور کہے کچھ نہیں ہوتا، 5 منٹ ایسا کر لوں گا، 10 منٹ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ تو اس کی مہربانی کو یاد کر کے گناہوں پر دلیر ہونا یہ بہت نامناسب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود پاک ہے اور وہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاک ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بھی پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو طہارت اور پاکیزگی پسند ہے، تو ہمیں اپنی پسند کو شیطان کی پسند کے ساتھ نہیں، اپنے رب کی پسند کے ساتھ ہی رکھنا چاہیے، اور یہ اپنے گویڑ لگانے، اپنے جائزے دین میں لینے شروع کر دینا یہ بالکل حماقت ہے، کیونکہ جو قرآن پاک میں آیا وہ حق ہے۔ قرآن پاک میں یہی ہے نا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن پاک میں یہی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی اطاعت کے لیے، تابعداری کے لیے، ان کی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب قرآن پاک میں جو آ رہا ہے وہ حق ہے،
اگر وہ حق ہے اور ہماری سوچ اس کے مطابق ہے تو ہماری سوچ بھی حق ہے، لیکن اگر ہماری سوچ، ہمارے نظریات قرآن پاک کے خلاف ہیں، قرآن پاک کے احکامات سے ٹکراتے ہیں تو بالکل باطل ہے، کیونکہ قرآن حق ہے اور قرآن پاک کے احکامات کے مقابلے میں اگر کوئی چیز اس سے ٹکرا جائے تو وہ چیز باطل ہے۔ خیال ٹکرائے خیال باطل، عمل ٹکرائے عمل باطل، نظریہ ٹکرائے نظریہ باطل۔ تو اس آیت مبارکہ سے بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اپنے سے اندازے لگا لینا یہ بہت نظریہ غلط ہے۔ حقیقت پسند بننا چاہیے، اور حقیقت قرآن پاک کی ہے، حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت پسندی کی زندگی میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔